لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ کا نام سورہ قدر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قدر رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی تصور لیلۃ القدر ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں سورہ قدر کی ابتدائی آیات کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ بڑی عظیم اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، اور پروردگار جل جلالہ کا بڑا عظیم پیغام اس آیہ کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ کس کو؟ قرآن مقدس۔ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا جاتا کہ یہ جو رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے اور یہ وحی الہی ہے، تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں سے مل کر کچھ الفاظ ترتیب دلوا دیتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر کے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو آیہ کریمہ کے اس ابتدائی جملے کے اندر، ابتدائی آیت کے اندر پروردگار جل جلالہ نے فرمایا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی یہ کتاب ہماری نازل کردہ کتاب ہے، ہماری کتاب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو کہ ہم خود اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کتاب ہم نے نازل کی۔ پتہ یہ چلا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس یہ اللہ عز و جل نے نازل فرمائی، اور پھر پروردگار جل جلالہ نے اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا اور جس رات کا انتخاب فرمایا، تو مہینہ ماہ رمضان کا، اور نزول قرآن کے لیے جس رات کا انتخاب فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کا کوئی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے دامن کو تھامنے والا اور جس کتاب کو تھامنے والا انسان دنیا اور آخرت میں عروج اور ارتقاء کی منزلوں سے گزرتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کتاب نے حلال و حرام کی تمیز عطا فرمائی۔ یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے والا بندہ خدا کو بھی پا لیتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پا لیتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کے کئی مقاصد ہیں۔ پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا تاکہ انسان اس پر اس کی پیروی کرے اور اس کا اتباع کرے، اس کے قانون کو فالو کرے، اور جب قرآن مقدس پر کوئی عمل کرے گا اور اس کے قانون کو کوئی فالو کرے گا، وہ انسان نہ دنیا میں ذلیل ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن مقدس کو اللہ کی رسی فرمایا، حبل اللہ فرمایا،
اور رسی لٹک رہی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے کو گمراہی سے اور اس کو ہلاک ہونے سے بچا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایسی عظمت والی کتاب کے لیے پروردگار نے جس رات کا انتخاب فرمایا وہ لیلۃ القدر، وہ شب قدر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سا علم ہے جو اللہ نے قرآن شریف کے اندر نہیں رکھا؟ وہ کون سی چیز ہے جو پروردگار نے قرآن میں نہیں رکھی؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ کون سا راستہ ہے جو انسان تلاش کرنا چاہے اور قرآن سے اس کی رہنمائی نہ ہوتی ہو؟ اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے خون کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر عظمت قرآن پر گفتگو ہو تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ عز و جل نے اس کتاب کو کتنی عظمت والی بنایا۔ تو اس کتاب کے لیے پروردگار نے جس گھڑی کا، جس رات کا، جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور مہینہ نہیں، کوئی اور رات نہیں، ماہ رمضان المبارک ہے اور لیلۃ القدر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی طریقے سے پروردگار نے اس ماہ مبارک میں جس رات کا انتخاب کیا نزول قرآن کے لیے، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لیلۃ القدر کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے رسول اور قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل ہوئی، یعنی قرآن قدر و منزلت والی کتاب، جس رسول پر نازل ہوئی وہ رسول قدر و منزلت والے، اور جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ امت بھی قدر و منزلت والی امت۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شب قدر کتنی عظمت والی ہے کہ اس رات کے اندر پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدر کے ایک معنی تنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے۔ تو قدر کے ایک معنی تنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ شب قدر میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے کہ اس نزول کی وجہ سے فرشتوں کے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے پروردگار جل جلالہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر فرمایا کہ تنگ ہو جانے والی رات، یعنی فرشتوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی، اتنے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس رات کو کتنی عظمت والی بنایا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تحت رہو، رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر والی رات کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی ایک رات کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا
اور 5 طاق راتوں کا تذکرہ فرما کر اس میں تلاش کرنے کا حکم دیا، وجہ یہ ہے تاکہ کم از کم تلاش کی وجہ سے بندہ مومن ان راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے میں گزارے، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن مقدس کے اندر گزارے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ راتیں اللہ کی بندگی کے اندر گزر جائیں اور قدر والی رات کی تلاش میں گزر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کو عبادت و ریاضت کا، ان راتوں میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق کا ثواب اللہ عبادت و ریاضت کرنے والے کو عطا فرمائے۔